سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ خطاب پیغمبر اسلام سے کہ اے نبی، آپ کہیں کہ پروردگار تو ہی اقتدار کا حقیقی مالک ہے، جسے چاہتا ہے اقتدار دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ہر بھلائی تیرے اختیار میں ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں، اور ان میں سے ہر لفظ ایسا ہے کہ جس پر کافی تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ بہت مضامین ہیں ان دونوں آیتوں میں، اور ہم کوشش کریں گے اختصار کے ساتھ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ان دونوں آیتوں پر گفتگو کرنے کی۔ سب سے پہلے تو یہ دو آیتیں قرآن مجید کی چند اہم آیات میں سے ہیں جن کی عام طور پر تلاوت کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ روزانہ نماز کے بعد ان دونوں آیتوں کو پڑھنا بہت مفید ہے۔ مجموع البیان میں علامہ طبرسی نے ایک روایت بیان کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور آپ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آیت شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ جو اس سے پہلے گزر چکی ہے وہ آیت، اور آیت قل اللہم مالک الملک بغیر حساب تک، یعنی دونوں یہ آیتیں، جب ان آیتوں کو اللہ نے نازل فرمانے کا ارادہ کیا تو یہ آیتیں عرش الہی سے اس طرح لپٹ گئیں کہ ان کے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہا، اور کہنے لگیں کہ پروردگار تو ہمیں گناہوں کی دنیا میں بھیج رہا ہے، وہ بھی ان لوگوں کے پاس جو تیری نافرمانی کرتے ہیں، جبکہ ہم یہاں تیرے پاکیزہ عرش پر معلق ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان آیتوں سے خطاب کر کے کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم کہ جو بندہ ہر واجب نماز کے بعد تمہاری تلاوت کرے گا تو میں اسے مقام قدس میں جگہ دوں گا، اور اسے روزانہ 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھوں گا، اور ہر دن اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا
جن میں سے کم مغفرت ہے، اور اس کو ہر دشمن سے محفوظ رکھوں گا اور اس کی نصرت کروں گا، اور اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ باقی رہ جائے گا۔ یہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور انہوں نے روایت نقل کی ہے معاذ بن جبل سے، جو نبی کے صحابی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز جمعہ میں پیغمبر کے ساتھ شریک نہ ہو سکا، تو آپ نے مجھ سے غیر حاضری ابسینس کا ریزن دریافت کیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یوحنا یہودی کا مجھ پر کچھ قرض تھا، وہ اپنا قرض مانگنے کے لیے میری تلاش میں میرے گھر پر پہنچ گیا اور میرے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ مجھے ڈر یہ ہوا کہ اگر میں باہر نکلوں گا تو پھر میں آپ کے پاس شاید نہ پہنچ سکوں اور وہ مجھ کو روک لے۔ اس وجہ سے مجھے دیر ہوئی اور میں نماز جمعہ میں نہیں پہنچ سکا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، کیا تم چاہتے ہو کہ خدا تمہارا قرض ادا کرا دے؟ کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، اس سے بہتر کیا بات ہوگی؟ جی ہاں۔ فرمایا تم اس آیت کی تلاوت کرو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ ان دونوں آیتوں کو پڑھو بغیر حساب تک۔ اس کے بعد یہ جملہ کہو، یا رحمن الدنیا ورحیمہما تعطی منہما ما تشاء وتمنع ما تشاء اقض عنی دینی۔ اے دنیا اور آخرت کے رحمان اور رحیم، تو جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا، میرے قرض کو ادا کرا دے۔ تو اگر روئے زمین کے برابر سونا بھی تم پر قرض ہوگا تو خدا ادا کرا دے گا۔ یہ ان آیتوں کا فائدہ ہے۔ قرآن مجید ظاہر ہے کہ ہر آیت برکت کی آیت ہے، ہر آیت عظیم آیت ہے، اور خاص طور پر مؤمنین کے لیے تو پورا قرآن شفا اور رحمت بن کر آیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو اگر انسان کا ایمان ہے تو قرآن مجید کی کوئی بھی آیت کہیں سے بھی تلاوت کرے اور دعا مانگے تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے، بشرطے کہ ایمان کے ساتھ ہو اور اہل بیت کے وسیلے سے دعا کرے تو بلا شبہ وہ قبول ہوگی۔ تو بہر کیفیے تو ان آیات کی فضیلت کے تعلق سے دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کیں مجموع البیان سے۔ اب ان آیات کے الفاظ کی تشریح۔ قل، سب سے پہلے تو یہ لفظ آیا قل، اے نبی تم کہو۔ اس سے پہلے جو آیتیں تھیں ان میں اہل کتاب کا تذکرہ تھا اور اس بات کا ذکر تھا کہ وہ کس طرح کٹ حجتی کرتے ہیں، اور جب وہ کٹ حجتی کریں تو ان سے کس طرح بات کی جائے۔ پھر آیت الہی کے انکار اور انبیاء اور مبلغین کے قتل کے سبب ان کے لیے عذاب کی وعید کا ذکر ہوا گزشتہ آیات میں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ ان کے تمام اعمال ان کی کرتوت کی بنا پر اکارت جائیں گے۔ پھر یہ بیان کیا گیا کہ کتاب الہی سے ان کی روگردانی کے باوجود وہ کس طرح دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں جلائے گی اور بس وہ جنتی ہوں گے، تو اس کی تردید کیسے کی جائے، وہ ان تمام باتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا اور ان کے وہ دعوے۔ اس کے بعد اب یہ آیت آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اے نبی آپ یہ کہیں کہ پروردگار تو ہی اقتدار کا حقیقی مالک ہے۔ چونکہ اہل کتاب اور مشرکین اور منافقین یہ سب ہی خود کو باعزت سمجھتے تھے کہ عزت ہمارے پاس ہے، اور مومنین کیا ہیں تو ان کے پاس کیا ہے۔ تو عزت و ذلت کا معیار جو آج بھی دنیا میں ہے وہی ان کی نظروں میں تھا۔ دولت، پیسہ، اقتدار، اختیار، حکومت، یہ دنیاوی جاہ و جلال، ان چیزوں کو دنیا سمجھتی ہے کہ یہ عزت کا معیار ہیں۔ جن کے پاس یہ چیزیں ہیں
وہ صاحب عزت ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ صاحب عزت نہیں ہے۔ تو ایک بات تو خاص یہ ہے کہ اسے دعا کے انداز میں بیان کیا گیا، یعنی اللہ سے خطاب کے اسٹائل میں۔ اللہ نے نہیں کہا کہ میں ایسا ہوں، یہ کہا قل، اے نبی تم یہ کہو کہ تو مالک الملک ہے، تو ہے صاحب عزت۔ اس لیے کہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہیں، یا وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار ہے، وہ دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے پاس عزت ہے۔ اگر ہم یہ آیت نازل کریں نہیں نہیں عزت تو ہمارے پاس ہے، تو یہ تو اللہ کا دعویٰ ہو گیا۔ تم یہ کہو کہ ہم جب مومن ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو اصل عزت تو ہمارے پاس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ ہم صاحب عزت ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں جس طرح تم کہتے ہو۔ ہم فخر نہیں کر رہے ہیں، ہم غرور نہیں کر رہے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ سے خطاب کرتے ہیں، پروردگار تو ہی مالک الملک ہے، تو جسے عزت، تو جس کو چاہے حکومت دے، جس سے چاہے حکومت لے لے، تو جس کو چاہے عزت دے، جس سے چاہے تو عزت لے لے، تو یہاں ایک سلیقہ سکھایا گیا دعا کا بھی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ دعا صرف ایک دعا نہیں ہوتی، اللہ سے خطاب صرف خدا سے خطاب نہیں ہے کہ اللہ یہ دے دے وہ دے دے، نہیں، بالکل جس طرح اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں میں علم و حکمت کا خزانہ ہے، اور ایمان اور انسان کے عمل کے استحکام کے تمام وسائل موجود ہیں جو انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھ سکیں، اسی انداز سے یہاں پر اللہ سے خطاب کر کے ایک بندہ یہ کہے کہ پروردگار تو صاحب اقتدار ہے۔ دو لفظ استعمال ہوئے، مالک الملک، ملک کا تو مالک ہے۔ براہ راست ملک کیا مطلب؟ ملک اور ملک دو چیزیں ہیں، دو الفاظ ہیں، سپیلنگ ایک ہیں، ایک ہی طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ ملک میں میم پر زیر ہے، ملک میں میم پر پیش ہے، ضمہ ہے، بس اتنا فرق ہے۔ معنی میں ان دونوں کے فرق ہے، دونوں الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں۔ ملک کا مطلب ہے ملکیت، قبضہ، اور ملک کا مطلب ہے اقتدار اور اختیار۔ جو صاحب ملک ہے، ملک والا، اسے مالک کہتے ہیں، اور جو صاحب ملک ہے، حکومت والا، اسے ملک کہتے ہیں۔ اسی لیے سورہ حمد میں دونوں قرأتیں موجود ہیں، دونوں طرح اس کی تلاوت کی گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، اور ملکی یوم الدین۔ وہ یوم الدین کا مالک بھی ہے اور یوم الدین کا وہ ملک بھی ہے، یعنی اسی کے قبضے میں وہ دن ہوگا اور اسی کی بادشاہت اس دن ہوگی۔ علامہ طباطبائی نے اس پر بہت طولانی اور بڑی دلچسپ بحث کی ہے، ملک اور مالک پر، ملک اور ملک پر، دونوں پر تفصیلی بحث کی۔ ہم اس تفصیل میں نہیں اس وقت جائیں گے، لیکن اس کا اختصار آپ کے سامنے پیش کر دیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ کس انداز سے انہوں نے فلسفیانہ بحث اس پر کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک جسے ہم قبضہ، پوزیشن یا ملکیت کہتے ہیں، کوئی بھی چیز جو ہم سے مربوط ہے، جس پر ہمیں اختیار ہے استعمال کا، اس میں تصرف کا، وہ ہمارے پوزیشن میں ہے، وہ ہمارے قبضے میں ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ملکیت ہے جو حقیقی ملکیت ہے، حقیقی ملکیت، اور ایک ہے اعتباری ملکیت۔ حقیقی ملکیت کیا؟ حقیقی کا مطلب یہ ہے
کہ جو جدائی ناپذیر ہو، جدا نہ ہو، اختیار ہے تو ہے، اور ہم اس کو دوسرے تک منتقل نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کرنا، اگر منتقل ہو جائے تو اس کا اختیار شاید ختم ہو جائے، مربوط ہے ہم سے. جیسے ہمارا ہاتھ ہمارا ہے، ہم کہیں گے ہمارا ہے، ہماری ملکیت ہے ہاتھ، اور ہم جس طرح چاہ رہے ہیں اشارہ کر رہے ہیں، جو چاہیں ہم اس ہاتھ سے کریں، ہمارا ارادہ ہے، ہمارا اختیار ہے. لیکن ہم یہ ہاتھ کسی کو دے نہیں سکتے کہ بھئی لو یہ ہاتھ تم لے لو، تھوڑی ایک دن کے لیے ہم تم کو یہ ہاتھ دے دیتے ہیں، نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہمارا ہاتھ ہے، ہم سے مربوط ہے، ایسا کہ جو جدائی ناپذیر ہے. اس طرح کی ملکیت ہے یہ. ایک ملکیت ہے اعتباری، حقیقی نہیں ہے، آج ہمارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس چلی جائے گی. آج ہمارا قبضہ ہے اس مکان پر، مکان ہمارا، ہم جس طرح چاہیں استعمال کریں اس مکان کو. کل ہم نے اس کو بیچ دیا، اس کا مالک کوئی اور ہو گیا، اب وہ چاہے جیسے استعمال کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر، ملکیت چینج ہو گئی. تو دو طرح کی ملکیت ہوتی ہے، اختیاری اور اعتباری. اسی طرح ملک کی بھی یہی کیفیت ہے، دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ملک وہ ہے کہ جو حقیقی ملک ہے، بس ایسا اختیار ہے کہ جو ہم سے جدا نہیں ہو سکتا، ایسا اقتدار، ایسی حکومت جو کبھی ہم سے جدا نہیں ہوگی، یہ چیز کسی کے پاس نہیں ہے. یہ حقیقی ملک کسی کے پاس نہیں. کوئی کائنات میں ایسا بادشاہ گزرا ہی نہیں جو یہ کہے کہ مجھ سے جو ہے بادشاہت کبھی جدا نہیں ہوگی. یہ صرف اللہ کے پاس ہے. اس لیے وہ حقیقی مالک بھی ہے اور حقیقی ملک بھی ہے. لیکن ایک اعتباری ملک ہے، اعتباری بادشاہت یہ ہے کہ آج کسی کے پاس ہے، آج یہاں کا بادشاہ یہ ہے، کل کوئی اور بادشاہ ہو گیا، پرسوں کوئی اور بادشاہ ہو گیا، منتقل ہوتی رہتی ہے. یا انسان خود ایک بادشاہ ہے اور اس نے اپنی بادشاہت اپنی اولاد کے نام کر دی، ولی عہد بنا دیا، ان کے بعد تو دے دی، منتقل ہوتی رہتی ہے. اس بنیاد پر اگر دیکھیں تو اس آیت میں جتنی بھی قسمیں مالکیت کی اور ملک کی ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی ہیں. اللہ ہر اعتبار سے مالک ہے ہر چیز کا. مگر اس سے ایک مسئلہ انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی قسمیں بیان کر کے اچھے انداز سے انہوں نے ایک مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. اور وہ مسئلہ اس میں زیر بحث آتا ہے، اور اس کی بھی بڑی تفصیلات ہیں. ظاہر ہے کہ ہم اختصار کے ساتھ جتنا عرض کر سکیں گے آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر بعد میں ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی کچھ سوالات ہوں گے اس سلسلے میں، اس پر گفتگو کریں گے. مالک الملک، اے پروردگار تو ملک کا مالک ہے. تو انہوں نے جس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہم اس پر بعد میں بات کریں گے مالک الملک پر، پہلے انہوں نے جس بات کو کیا تاکہ مربوط رہے گفتگو اور پھیل نہ جائے اتنی کہ جو ہم سمیٹ نہ سکیں اور پھر مرکوز نہ ہو بات. تو تل ملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، ملک یعنی حکومت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو بادشاہ بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو بادشاہت سے معزول کر دیتا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی صاحبان حکومت ہوئے، وہ حکومت ان کو اللہ نے دی ہے. جب اللہ نے سب کو حکومت اللہ نے دی ہے تو اللہ کی دی ہوئی حکومت ہے، تو ان میں نیک بادشاہ بھی گزرے ہیں اور برے بادشاہ بھی گزرے ہیں. نیک بہت کم گزرے ہیں، بروں کی تعداد ہی نہیں ہے کوئی. ظالم بادشاہوں کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا کہ کتنے تھے. اکثر صاحبان حکومت ظالم ہوتے ہیں. تو حکومت اللہ نے دی ہے ان کو. تو فرعون کو حکومت اللہ نے دی اور نمرود کو حکومت اللہ نے دی. اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس گفتگو سے کہ جو 4 قسمیں انہوں نے بیان کی، ملک کی 2 قسمیں اور ملک کی 2 قسمیں، حقیقی اور اعتباری، اس بیس پر انہوں نے اس کا جواب دینے کی یہ کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ حقیقی مالک تو اللہ ہے ہر چیز کا،
لیکن اعتباری ملکیت اللہ کسی کو دے سکتا ہے، اور یہ جو اعتباری ملکیت اللہ نے کسی کو دی ہے، اعتباری یعنی وضعی اعتباری، وہ حقیقی مالک نہیں ہے، وہ حقیقی بادشاہ نہیں ہے، بلکہ اللہ سے اس کو جو کچھ مل گیا بس اتنی حد تک بادشاہ ہے، جتنا اللہ نے اس کو دے دیا ہے اقتدار، اتنا ہی اس کے پاس اقتدار ہے۔ یہ اعتباری ہے، یہ وضعی ہے، یہ ٹیمپریری ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ یہ جو دیا ہے اس میں نیک لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، ہاں دونوں کو اللہ نے دیا ہے بے شک، مگر ضروری نہیں ہے کہ جس برے انسان کو اللہ نے حکومت دی وہ حکومت خود بری نہیں ہے، حاکم برا ہے، اس حاکم نے اس حکومت کو برا کر دیا۔ بادشاہت بری چیز نہیں ہے، بادشاہت تو اس لیے کہ قوم کی خدمت ہو، عوام کی خدمت ہو، ان نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے، نظام سنبھالنے کے لیے ایک شخص اقتدار میں آ جائے، لیکن وہ بجائے اقتدار میں آ کر لوگوں کی خدمت کرنے کے ان پہ ظلم کرنے لگے، اقتدار کی نہیں، اقتدار پر آنے والے کی خطا ہے۔ اور یہ چیز ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے۔ اللہ ہم کو بہت سی مثلا یہ ہاتھ ہی ہماری نعمت ہے کہ نہیں، اللہ کی طرف سے ہاتھ نعمت ہے، ہم اس ہاتھ سے کسی کی مدد کریں یا کسی کو قتل کر دیں، کہ بس ہم ہاتھ کی کیا خطا ہوئی؟ ہماری خطا ہوئی، جس کے اختیار میں یہ ہاتھ اللہ نے دیا ہے۔ تو اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو ہم صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں، غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص خود اپنی ذاتی اس کی صلاحیت تھی کہ جس کی بنا پر وہ کسی منزل پر پہنچا، نہیں، بے شک ہر چیز اللہ کی عطا ہے، مگر اس عطا کو کوئی کیسے استعمال کر رہا ہے یہ وہ ذمہ دار ہے، اس کا اس عطا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ملک برا نہیں ہے، بادشاہت بری نہیں ہے، اقتدار برا نہیں ہے، اقتدار پہ آنے والے برے ہیں، دینے والا اللہ ہی ہے۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اب اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ جوابات دیے گئے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مثلا نمرود، اس کو ملک اور بادشاہ اللہ نے بنایا، ہاں اللہ نے بنایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں آپ پڑھ چکے ہیں، حضرت ابراہیم کے تذکرے میں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اگر آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے ہی ہم نے اس پر گفتگو کی تھی۔ یاد کرو اس شخص کو، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں گفتگو کی، ان آتاہ اللہ الملک، اور ایسے غرور سے وہ بات کر رہا تھا، اور یہ سب اس لیے کر رہا تھا کہ چونکہ اللہ نے اس کو بادشاہت جو دے رکھی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ نمرود کو بادشاہت اللہ نے دی تھی۔ تو ہاں بادشاہت اللہ نے دی تھی، کس اعتبار سے اللہ نے دی تھی؟ یزید، معاویہ، ایسے افراد، ان کو بادشاہت کس نے دی؟ فرعون کو کس نے دی؟ صدام کو کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اب یہاں دینے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے کہ اللہ نے عطا کی انتخاب کر کے، کہ ہم دے رہے ہیں تم کو اس لیے کہ تم ہمارے منتخب ہو۔ ایک ایک شخص پہنچ گیا اس منزل پر، مگر اللہ نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اس کے وہاں پہنچنے میں، اس لیے کہ کائنات، یہ دنیا جتنی ہے، یہ بیسڈ آن سسٹم آف کاز اینڈ ایفیکٹ۔ کازلٹی کا جو لا ہے، لا آف کازلٹی، یہ اپلائی ہوتا ہے ہر وقت، اور اللہ نہیں رکاوٹ ڈالتا امور میں۔ مثلا ایک ظالم ایک مظلوم پر ظلم کر رہا ہے، اللہ اس کے ہاتھ کو روکے گا نہیں، حالانکہ وہ کام غلط کر رہا ہے لیکن نہیں روک رہا ہے، اس لیے کہ یہ ایک اللہ نے اس کو ایک سسٹم بنا دیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہر چیز کو روکنے لگے، یا آپ اور ہم خود کو مومن کہتے ہیں اور ایک واجب عمل انجام نہیں دے رہے ہیں، تو اللہ زبردستی ہم سے نہیں کروائے گا وہ کام، کیونکہ اگر نیک کام اللہ زبردستی کروانے لگے اور برائی کو اللہ زبردستی روکنے لگے، تو پھر
جزا و سزا کچھ نہیں رہی، دین ہی کچھ نہیں رہا، مذہب کچھ نہیں رہا، ہر چیز ختم ہو گئی۔ اختیار دیا اللہ نے انسان کو، آزادی دی ہے، فریڈم دیا ہے، اس فریڈم میں اللہ رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ اس فریڈم کو یوز کر کے انسان چاہے نیکی کی پیک پہ پہنچ جائے یا برائی کی پیک پہ پہنچ جائے۔ بنی امیہ نے کس انداز سے کیسے گیم کھیلے اور کیسے خلافت پہ قبضہ کیا، وہ سب کے سامنے اور ہسٹری موجود ہے۔ اللہ نے رکاوٹ نہیں ڈالی، وہ لوگ کرتے رہے، ہوتے ہوتے یزید جیسا آدمی، ولید جیسا آدمی خلیفہ بن گیا اور خود کو خلیفہ رسول کہنے لگا۔ اللہ نے کوئی رکاوٹ ڈالی؟ نہیں رکاوٹ ڈالی۔ رکاوٹ کا نہ ڈالنا یعنی کہ بھئی چلو ہم نے تم کو چھوڑ دیا کہ تم ایسا کرو، یہ ہے اصل میں ملک کا دینا اس اعتبار سے۔ لیکن اللہ کے منتخب نہیں ہیں وہ لوگ، اللہ نے انتخاب کر کے ان کو عطا نہیں کیا ہے ملک، بلکہ ان کو ملک پر قبضہ کرنے دیا بھی ایک اعتبار سے اللہ کا دینا ہوا کہ اللہ نے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ ذوات مقدسہ ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے حکومت کے لیے۔ اب یہاں دلچسپ بات دیکھیں اور قرآن کا کمال لطف، پہلے دیکھیں کہ تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے۔ دو جملے ہیں۔ تنزع، نزع سے، نزع کا مطلب نکال لینا، ہٹا لینا، چھین لینا، جدا کر لینا۔ نزع جب ہی ہوگا جب کوئی چیز موجود ہوگی، یعنی ایک بادشاہ ہے اب وہ بادشاہ نہیں رہا۔ روایات میں ہے کہ اوریجنلی اللہ جو فرما رہا ہے تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے تو ملک دیتا ہے، اس سے مراد نبوت و امامت ہے۔ اصل ملک سے مراد نبوت و امامت ہے، اور اس کی تائید قرآن مجید سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں وَلَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْحِكْمَةَ وَلَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور ان کو ملک عظیم عطا کیا۔ اور اٹ میک سینس، ملک عظیم عطا کیا۔ تو ملک جو ہے، بادشاہت جو ہے، اصل بادشاہت یہ معنوی بادشاہت ہے، جس کو علماء نے اور مفسرین نے اور خود آیت اللہ طباطبائی نے المیزان میں تعبیر کیا ہے حکومت یا ملک تکوینی اور تشریعی سے، اور شاید یہ اچھی تعبیر ہے، کیونکہ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص بادشاہ ہے اور اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس بادشاہ کی اطاعت کرو، اور ایک دوسرا بادشاہ اللہ کہہ رہا ہے اس کی اطاعت نہ کرو، اس کی اطاعت گناہ ہے۔ دونوں کو اللہ نے حکومت دی ہے، مگر ایک کی اطاعت واجب ہے، ایک کی اطاعت حرام ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں کی ملک میں اور حکومتوں میں کتنا فرق ہے۔ جس کی اللہ اطاعت کا حکم دے رہا ہے، یہ تشریعی حکومت اس کے پاس موجود ہے، یعنی حاکم شرع ہے، وہ جو کہہ دے وہ گویا خدا نے کہا ہے، لہذا اس کی حکومت اللہ کی حکومت ہے۔ یہ حکومت وہ ہے جو اللہ نے انتخاب سے عطا کی ہے، اور یہ بالکل وہی ہے جو پھر ہم لوگوں نے سورہ بقرہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ طالوت کے سلسلے میں، جس میں اللہ نے کہا کہ آتاہ اللہ الملک جعلہ، اللہ نے تم پر اس کو بادشاہ قرار دیا ہے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ بادشاہ انا یکون لہ الملک ولم یؤت سعۃ من المال، یہ کیسے بادشاہ بن جائے گا جبکہ اس کے پاس دولت نہیں، پیسہ نہیں، بڑا آدمی نہیں۔
تو وہی معیارات ہیں. تو دو معیار ہیں بادشاہت کے اور مملکت کے اور حکومت کے اور اقتدار کے اور اختیار کے. دو معیار ہیں، ایک الہی معیار ہے، ایک انسانی عوامی معیار، دنیاوی معیار. دنیاوی معیار ہے کہ جس کے پاس دولت، پیسہ، اختیار، اقتدار آ جائے وہ بادشاہ بن گیا. الہی معیار نہیں ہے کہ نہیں، بادشاہ، صاحب اقتدار، حاکم، حقیقی حاکم وہ ہے جسے اللہ حاکم بنا دے، چاہے اس کے پاس ظاہری حکومت نہ ہو. حضرت ابراہیم کے پاس ظاہری حکومت نہیں تھی، مگر اعلان ہوا انی جاعلک للناس اماما، میں نے تم کو تمام انسانوں کا امام بنایا ہے. انسانوں کا امام جس میں خود نمرود بھی شامل ہے. حالانکہ ابراہیم کے پاس کچھ نہیں ہے، نمرود کے پاس سب کچھ ہے. نمرود کے لیے بھی کہا کہ ہم نے تم کو ملک دیا، ابراہیم کے لیے کہا کہ ہم نے تم کو امامت دی. دونوں کو حکومت اللہ کی طرف سے ملی ہیں. لیکن اس کو جو حکومت ملی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے انتخاب کر کے اپنے ارادے سے ہم نے تم کو منتخب کیا اور حکومت دی، نہیں، بلکہ تم حکومت پر آ گئے، ہم نے تم کو روکا نہیں. ابراہیم تمہارے پاس تو مملکت کچھ بھی نہیں، مگر ہم نے تم کو حکومت دی ہے، اقتدار دیا ہے. کیا ہے؟ سب سے بڑا اقتدار ہے، وہ ہے امامت. تو اللہ نے ان کو امامت دی. تو ایک معنوی حکومت ہوئی اور ایک یہ ظاہری حکومت ہوئی. ظاہری حکومت پر کوئی بھی قابض ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی حکومت کسی کو نہیں مل سکتی سوائے ان کے جن کا انتخاب اللہ کی جانب سے ہو جائے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، وہ لفظ کہ مالک الملک پر ذرا سا غور کر لیجئے. حالانکہ وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے لیکن ہم اس پر بات ہو سکتا ہے کنٹینیو کریں. مالک الملک کتنا دلچسپ ہے یہ. وہ کہ جو مالک ہے ملک کا. تو ابھی ہم نے کہا کہ ملک اور ملک دو چیزیں ہیں. مالک یعنی وہ جس کے پوزیشن میں کوئی چیز ہو، اختیار میں کوئی چیز ہو. بادشاہ نہیں ہے، آدمی بادشاہ نہیں، ہم بادشاہ نہیں ہیں، مگر ہمارے اختیار میں ہمارے یہ پیپرز ہیں، ہمارے اختیار میں ہمارا یہ پین ہے، تو ہم اس کے مالک ہیں، ہماری پوزیشن. ایک ہے بادشاہ. تو بادشاہ میں اور اس شخص میں کیا فرق ہے؟ باریک سا فرق ہے. اسی لیے اس کو ملک کہا، کیونکہ اس کا بھی ملک سے ایک تعلق ہے، مالکیت سے ایک تعلق ہے بادشاہ کا. اوریجنلی ایک شخص ہے مالک مکان کا، مثلا یہ شخص مالک مکان ہے، لیکن یہ ملک مکان نہیں ہے، یعنی اس مکان کا بادشاہ نہیں ہے، اس مکان کا مالک ہے. ایک شخص بادشاہ ہے. یہ بادشاہ کون ہے؟ یہ بادشاہ وہ ہے کہ جس کی ملکیت دوسرے کی ملکیت پر آ رہی ہے. یعنی اب مکان تو اس مالک کا ہے، لیکن اس پر اختیار اس بادشاہ کا بھی ہے، کیونکہ مکان اس بادشاہ کے حکومت میں آ رہا ہے، اس کے حدود حکومت میں یہ مکان ہے، لہذا اس کو اختیار ہو، جب چاہے گا بادشاہ حکم دے گا یہ مکان توڑ دو، یہ مکان بڑھا دو، اس مکان میں یہ چیزیں لگا دو. مالک مکان منع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بادشاہ کہہ رہا ہے. تو ایک ہے براہ راست کسی چیز پر اختیار رکھنے والا، ایک ہے بالواسطہ، ایک ہے ڈائریکٹ کسی پر پوزیشن کا اختیار رکھنے والا، ایک ہے بالواسطہ یعنی انڈائریکٹ کسی کی حکومت ہو. تو بادشاہ جو ہوتا ہے وہ انڈائریکٹلی ان چیزوں کا مالک ہوتا ہے جس کے دوسرے اوریجنل مالک ہیں. اس لفظ میں اس پوری چیز کو سمیٹ دیا گیا. اللہم مالک الملک. ملک خود وہ چیز ہے کہ جو دوسروں کی ملکیت اس کو کہتے ہیں بادشاہت. یعنی بادشاہ کیسے بنتا ہے؟ اس کے پاس خود کچھ نہیں ہے، مگر وہ دوسروں کی ملکیت پر اپنی ملکیت جتا رہا ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو خود اس کی ملکیت پر بھی اپنی ملکیت رکھتا ہے. یعنی وہ اس بادشاہ کا بھی مالک ہے کہ جو بادشاہ دوسروں کا مالک اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے. تو وہ مالکوں کے مالکوں کا مالک ہے. اللہم مالک الملک. تو ہر ملک کا مالک ہے. یعنی اب کوئی شے اس کے اختیار سے خارج نہیں ہے،
اور ہر شخص کی ملکیت کبھی ختم ہونے والی ہے، اللہ کی ملکیت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ مالک حقیقی ہے، ہمیشہ برقرار رہنے والی اس کی حکومت ہے، اس کی بادشاہت ہے، جو کسی منزل پر جا کر ختم ہونے والی نہیں ہے، مالک الملک۔ اور جب وہ مالک ملک ہے، واحد ہے کائنات میں پروردگار، صرف اللہ، صرف اللہ، جو حقیقی معنی میں کسی بھی پوزیشن کو، کسی ملکیت کو، کسی بھی شے کو، کسی چیز کو کسی کو دے سکنا جو ہے، دینے کا حق رکھتا ہے، مکمل حق۔ مکمل حق کسی چیز کو کہیں منتقل کرنے کا صرف اللہ کو ہے، یہ کہہ کر کہ یہ بس صرف میرا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص کسی چیز کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ صرف میرا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس وقت تمہارا ہے، شرعی اعتبار سے بہت سی چیزیں لین دین میں یہ ہوتی ہے نا کہ میری چیز تھی میں نے بیچ دی، میری تھی میں نے بیچ دی تو بیچ دی، لیکن یہ کب تک میری رہنے والی تھی اگر نہیں بیچتا؟ حقیقی اختیار کسی چیز کا صرف اللہ کو ہے، اصل مالک کسی بھی چیز کا صرف پروردگار عالم ہے، تمام کائنات کا۔ اچھا، اب کوئی آرگیو کر سکتا ہے کہ کیوں؟ مکان تو میرا ہے، میں نے کمایا، میں نے بنایا۔ اس لیے کہ پہلی بات یہ بتاؤ کہ جس نے بنایا کون ہے؟ وہ کہ میں ہوں۔ مکان تمہارا ہے، تم کس کے ہو؟ تم کس کے ہو؟ تم آزاد ہو بالکل، تمہارا مالک بھی کوئی ہے۔ تو پھر وہی بات آ گئی، تم اس کے سبجیکٹ ہو اور مکان تمہارا سبجیکٹ ہے۔ وہ تمہارا مالک ہے اور تم مکان کے مالک ہو، تو نتیجہ کیا ہوا کہ مکان کا اصل مالک کون ہوا؟ اللہ ہوا۔ اس لیے کہ وہ خالق ہے، اس نے نتھنگ سے تم کو، نتھنگنیس سے تم کو پیدا کیا، نتھنگنیس سے، تم تھے ہی نہیں کچھ، تو اس نے تم کو عالم وجود میں وہ لانے والا ہے تم کو۔ اب اس کے بعد جو بھی چیزیں تم اس کائنات میں جمع کرو، کس کی ہیں؟ کس کی ہیں؟ اس کی ہیں جس نے تم کو بنایا، اس کی ہیں۔ تو اوریجنل مالک الملک پروردگار ہے۔ اب جب وہ ہے تو پھر تو ہی تؤتی الملک، اب تجھے اختیار ہے، جس کو چاہے حکومت دے دے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے حکومت کو لے لے۔ کنکلوژن میں ہم ایک بات کہیں، حالانکہ اس پر ابھی مزید گفتگو ہونی، اس لیے کہ ابھی اس بات پر بات رہ گئی ہے جو آئندہ ہم کریں گے انشاءاللہ، کہ یزید جو حکومت پہ آیا، مثلا ایک مثال ہے، اور اس طرح کے لوگ جو حکومت میں آتے ہیں، ان کی حکومت کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے ان کو کیسے حکومت یہ دی ہے؟ کس بیس پہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ حکومت؟ اور اس کو یوز کیا ہے بنی امیہ نے سب سے زیادہ، اس آیت کو یوز کیا ہے بنی امیہ نے۔ اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے کہ بنی امیہ ہمیشہ اس بات کو کہتے تھے کہ دیکھو، اور خود یزید نے کہا ہے، اور جناب زینب نے اس کا جو جواب دیا انشاءاللہ سنیے گا نیکسٹ ٹائم۔ یزید نے فخر سے کہا تھا، دیکھو اللہ نے مجھ کو کیسی حکومت دی ہے، اور اس نے یہ آیت پڑھی اس وقت، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا حکومت، مجھ کو حکومت دے دی۔ جناب زینب نے جو جواب دیا ہے، وہ جواب انشاءاللہ آپ سنیے گا، ٹائم نہیں رہ گیا اس وقت، پھر آپ کو لطف آئے گا۔ اس وقت ہم کنکلوژن کرتے ہوئے، گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ اب دو طرح کی حکومتیں ہوئیں۔ ایک ہے، دیکھیں اس آیت کا حسن دیکھیں، اس کی بیوٹی دیکھیں، اس آیت کی کیا ہے؟ تؤتی الملک من، جس کو چاہتا ہے تو حکومت دیتا ہے، پھر جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ اسی میں دو طرح کی حکومتیں سامنے آ گئیں۔ ایک وہ حکومت ہے جو خدا کسی کو دیتا ہے تو کبھی نہیں لیتا واپس، ایک وہ حکومت ہے جو دیتا ہے تو لے لیتا ہے، یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے ان کو عظیم مملکت دی۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ جب اللہ کسی کا انتخاب کر کے اس کو حکومت دیتا ہے تو کبھی اس سے واپس نہیں لیتا، اس لیے کہ واپس لینا پھر اس کی کمی نہیں ہے، نعوذ باللہ، پھر اللہ کی کمی جو ہے مانی جائے گی، انتخاب کی کمی مانی جائے گی، پھر وہ اللہ نہیں رہ جائے گا۔
اس لیے کہ ہم بھی آج کسی کو ووٹ دیتے ہیں، کل کہتے ہیں ارے ہم نے غلطی سے اس کو ووٹ دے دیا، نیکسٹ ٹائم اس کو بالکل ہم ووٹ نہیں دیں گے. اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارا جہل تھا، ہم نے جہل کی بنا پر، اپنی اگنورنس کی بنا پر کسی کو اچھا مان لیا، اچھا مان کے اس کو ووٹ دے دیا، اس کو حاکم بنا دیا. اللہ علم مطلق، وہ کیسے یہ غلطی کر سکتا ہے؟ کہ اسی وجہ سے اللہ نے کبھی کسی کو نبوت دے کے واپس نہیں لی ہے، اللہ نے کبھی کسی کو امامت دے کر واپس نہیں لی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے انتخاب کیا، وہ جانتا ہے آخر تک کہ کیا ہونے والا. انتخاب کے بعد اب وہ ریگریٹ کرے، کہہ رہے غلطی ہو گئی، میں نے اس کو نبی بنا دیا تھا، مجھ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کرنے والا ہے، چلو بھائی اس کو ہٹاؤ، دوسرے کو نبی بناؤ. ایسا نہیں ہوا ہے اب تک. جب ایسا نہیں ہوا اور نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی شان کے خلاف ہے ایسا کرنا، اس لیے کہ اس کا انتخاب ہے، اس میں کمی اس نبی کی نہیں ہوگی، اس میں کمی اللہ کی نعوذ باللہ مانی جائے گی. لہٰذا اللہ ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. جب پاک ہے اللہ ہر عیب سے، تو اس میں یہ عیب نہیں ہو سکتا کہ اس کے انتخاب میں کوئی عیب ہو جائے، جس کو چنے اس کو بعد میں ہٹا دے، اس کو معزول کر دے. تو تنزع الملک میں یہ لوگ نہیں آتے جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. اب تنزع الملک کہنا تو پہلے کا کہ اللہ نے عطا، جس کو تو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس میں دونوں آ گئے. توجہ کیجئے گا آیت میں، اس میں دونوں آ گئے. جس کو تو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، اس میں وہ لوگ بھی آ گئے کہ جس کو اللہ نے منتخب کر کے ملک دیا ہے، وہ بھی آ گئے جو زبردستی آ کے قبضہ کر لے ملک پر. دونوں آ گئے. لیکن جو دوسرا جملہ ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے، اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جن کا اللہ نے انتخاب کیا ہے. اس سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جو ظالم بادشاہ بن کر اللہ کے مقابلے پر آ کر مملکت پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور اللہ ان کو قبضہ کرنے دیتا ہے، ان کو یاد دلانے کے لیے کہ یاد رکھنا ہم نے قبضہ تو کرنے دیا ہے تم کو، مگر جیسے تم کو ہم نے یہاں تک آنے دیا، ایسی ایک سیکنڈ میں اور ایک منٹ میں ہم تم سے چھین بھی سکتے ہیں. اس بات کو یاد رکھنا. اس لیے کہ تو عز من تشاء، عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جب چاہو عزت لے لو، جب چاہو اللہ جب چاہے کسی کو کتنی عزت دے دے، اور جب چاہے کسی کو ذلت دے دے. بیدک الخیر، سارا خیر تیرے اختیار میں. ابھی تو خیر پر گفتگو ہوگی، یہ بھی ایک دلچسپ موضوع ہے. تو ہم تو ابھی ایک جملے سے بھی آگے نہیں بڑھے اس آیت کے، جبکہ ہم چاہ رہے تھے کہ دونوں آیتیں ایک ساتھ آج بیان کر دیں. پروردگار ہم لوگوں کو ان حقیقی صاحبان اقتدار کی اطاعت کی توفیق دے جن کو اللہ نے تکوینی و تشریعی اقتدار کرامت فرمایا ہے. انبیاء اور اولیاء کی اور ائمہ کی حقیقی اطاعت کی توفیق ہم سب کو کرامت فرمائے. اور اللہ ان ظالم بادشاہوں سے نفرت و بیزاری کی بھی ہم کو توفیق کرامت فرمائے، اور ہم کو ان مؤمنین میں شمار فرمائے جن کو اللہ نے عزت اور کرامت دنیا اور آخرت میں عطا فرمائی. صلوات بر محمد و آلہ.